بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، عطا کی ہیں. کلوا مما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اس کی بندگی کرتے ہو. ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے لوگو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ کہ ہم نے تم کو زمین میں سے جو رزق عطا کیا ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر اناج ہے، ترکاریاں ہیں، پھل ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں، ان تمام کو تم جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں کھانے کے لائق ہوں تو ان کو پاکیزہ اور حلال طریقے سے حاصل کر کے، یعنی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور حلال طریقے کو اپناؤ. وہ چیزیں تو پیدا ہونے والی چیزیں زمین سے جو بھی پودا، جو ترکاری، جو پھل، جو پھول، جو اناج یا جو چیز اگتی ہے، پیدا ہوتی ہے، وہ انتہائی پاک و صاف ہوتی ہے، وہ پاک ہوتی ہے. لیکن اس کو حاصل ہم کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کیا جائے. ہمارے پاس زمین ہے، ہماری اپنی زمین ہے، چاہے وہ میراث میں ہم کو ملی ہو یا ہم نے اس کو اپنے جائز کمائی سے خریدا ہو. اب جب اس کے اندر وہ چیزیں، پھل، پھول، ترکاریاں، پودے لگائیں گے، یہ تو ہمارے لیے طیب بھی ہیں اور حلال بھی ہیں. چونکہ جس شخص کے پاس جو ملکیت ہے، جو زمین ہے، اس میں چاہے وہ اناج لگائے یا کوئی اور چیز لگائے، وہ اس کا اپنا مال کہلائے گا. لیکن دوسرے کے پاس جو چیز ہے وہ اس وقت تک ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اس کو اپنے پاس سے رقم دے کر ہم خریدیں گے نہیں، یا وہ شخص اپنی مرضی اور خوشی سے ہم کو عطیے کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ، ہبہ کے طور پہ اور تحفے کے طور پہ جب تک وہ نہیں دے گا، یا کسی کو ضرورت مند کو وہ صدقے اور خیرات کے طور پر نہیں دے گا، اس وقت تک وہ چیز اس کے لیے کہ جس کے پاس وہ چیز آ رہی ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی ہے. حلال اسی وقت ہوگی جب کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے وہ چیز کو خرید لیا، رقم دے دیا، وہ چیز کو اس میں لے لیا، یا اس نے خود اس مالک نے، زمین کے مالک نے کوئی بھی چیز یا جس چیز کا مالک ہے، اس نے وہ چیز ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، عطیے کے طور پہ، چاہے وہ اناج ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، روپیہ پیسہ ہو، یہ اسی طریقے پھل ہو، ترکاریاں ہو، جو بھی شخص دوسرے کو دے گا اپنی مرضی سے دے گا اور اپنے پاس سے دے دے گا، اب وہ حلال ہو جاتی ہے اس کے لیے.
جب تک وہ نہیں دے گا تو اس وقت تک وہ چیز حلال نہیں ہوتی ہے دوسرے شخص کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ پر یہ حکم فرمایا ہے کہ ایمان والو تم حلال چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں زمین میں سے، یہ زمین کے اناج وغیرہ ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ یہ اس کے علاوہ محنت کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ زن و ارجح، تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ یہ بچوں کو مکتب کے اندر 40 احادیث پاک میں یہ حدیث پاک سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے، تاکہ ایمان والے کے دل و دماغ میں جبکہ ابھی اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی، روزہ فرض نہیں ہوا، زکوٰۃ اور حج فرض نہیں ہوئے، لیکن مکاتب کے اندر، دینی مکاتب کے اندر 40 احادیث پاک میں سے ایک حدیث پاک یہ بھی یاد کرائی جاتی ہے، تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ جبکہ اس معصوم بچے کو 7-8 سال کے بچے کو ترازو بھی پکڑنا نہیں آتا، ترازو بھی پکڑنا نہیں آتا۔ کیوں یاد کرائی جاتی ہے؟ تاکہ آگے چل کے اگر یہ تاجر بنے، کاروبار کرے، کوئی چیز بیچے، کوئی چیز خریدے یا کسی کو کوئی چیز دے اور اپنی رقم پوری لے تو اس موقع پر اس کو یاد آئے کہ میں نے بچپن میں اپنے مکتب کے اندر یہ حدیث پاک پڑھا تھا کہ تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ اگر ایک رتی برابر بھی اگر زیادہ اگر دے دیں گے، اگر اس کو جھکتا تولنا کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر 1 کلو چیز لی جائے تو 1/4 کلو زیادہ دے دیں گے یا آدھا کلو زیادہ دیں گے، وہ اگر کوئی شخص دیتا ہے تو اس کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن جہاں پر 1000 گرام وہ چیز ہے، وہ رقم ہم روپیہ لے رہے اس کا، اب 1000 گرام یا 1 کلو کے بدلے میں جتنی رقم لے رہے ہیں اس میں آدھی رتی بھی کم دینا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ جتنی رقم ہم لیں گے، صرف تولنے کا معاملہ نہیں ہے یہ کہ اناج ہے، ترکاری ہے، پھل وغیرہ ہے، بلکہ اگر کوئی کپڑے کا تاجر ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، کوئی زمینات فروخت کرتا اگر ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، کوئی اگر گاڑی کے اندر ہوا بھرتا اگر ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، کوئی میکانک ہے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ جتنی رقم لے رہے ہیں اتنا کام کر کے دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی نے اپنی گاڑی لا لیا، کار لے کر آیا، ایکٹیوا لایا، موٹر سائیکل لایا اور اس کے بعد ضرورت نہیں ہے تو چپ تب ادھر 2 پکڑ ادھر یوں مار دیے، تو ادھر کھٹ کھٹ کر دیے، ادھر کر دیے، ادھر سے ادھر کر دیے، جبکہ وہاں پر اس کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ کام تھا صرف 30 روپے کا، لیکن 2-4 پکڑ ادھر ادھر، 1 نٹ ادھر کا گھما دیا، دوسرے ادھر کا گھما دیا، یوں کرے اور 60-70 روپے لے لیے۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ ہاں واقعتاً اگر اس کے اندر ڈھیلے ہو گئے اگر ہیں، اسکرو ڈھیلے اگر ہو گئے ہیں یا اور کوئی چیز کی بات اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، جتنی چیز ہم اس کے اندر لگائیں گے برابر محنتانہ لینا چاہیے، وہ ہمارا حق ہے۔ لیکن حکم کیا ہے؟ جھکتا ہوا۔ کسی کو بھی کوئی بھی چیز دی جا رہی، چاہے کوئی دودھ کا بیوپاری ہو، دہی کا ہو، یہ جو بھی چیز ہو، حدیث پاک میں بس ایک چیز بیان کر دی گئی ہے، زن و ارجح، تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ اگر ایک رتی کے برابر بھی اگر ہم نے زیادہ اگر دے دی اگر، تو آخرت میں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے دیں گے ہم کو، اللہ تعالیٰ دے دیں گے، وہ ثواب ہم کو وہاں پر مل جائے گا۔ وہ جھکتا ہوا تولنا ہمارا ضائع نہیں جائے گا، اور آخرت تو بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو خیر و برکت کی شکل میں یہاں پر دے دیتے ہیں۔ خیر و برکت کی شکل میں ہم نے 1 تولہ زیادہ کسی کو دے دیا، اگر کوئی چیز ہم تول رہے، چاہے ترکاری ہو، کچھ بھی ہو، یا معمولی سے دے دیا، تو نو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو پہلے دیں گے خیر و برکت کی شکل میں، خیر و برکت کی شکل میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آخرت میں ہمارے لیے اجر و ثواب جمع ہے، تو دونوں بھی جہانوں میں ہم کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ اور یہی چیز اصل ہے، ورنہ یہاں پر ہم نے
لے لیے کسی سے کم دے کر، لیے 1000 روپے کلو سے، دیے ہم نے کوئی چیز، اور اس میں 990 روپے کی چیز دی ہم نے، ناپ تول کے اندر کمی کر دیے. اب کیا ہوگا؟ یہ 10 روپے ہمارے ذمہ باقی رہ گئے. اب یہ ہم سمجھ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں کہ میں نے 10 روپے اس کے اوپر زیادہ لے لے کما لیا. حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر 10 روپے کا زیادہ اگر ہم نے لے لیا اگر ہے تو بہت ممکن ہے اس کی نحوست سے 200-300 روپے بلا وجہ کے ہمارے دواؤں میں، انجیکشن میں ادھر ادھر برباد ہو جائیں گے. گھر گئے ہم، جانے کے بعد معلوم ہوا کہ چنو نے محلے والے بچوں سے لڑ لیا. دونوں نے مل کے آپس میں ایک دوسرے کو اس نے لڑ لیے، اور اس نے تو اس کا شرٹ یا بشرٹ اس نے پھاڑ دیا. لائے تھے کب؟ درزی کے پاس 2 مہینے پہلے. 2 مہینے پہلے ایسا پھاڑا تو یوں ایسا پھاڑا اس طریقے سے، اب اس کا شرٹ ہی بیکار ہو گیا. اب کیا ہوا؟ یہ 10 روپے کی جو ہم نے کرے بچت کرے یا قبض کرے ہم نے، یا اس کی بے برکتی ہے، اس کی نحوست ہے. یہ 10 روپے جو ہم نے زیادہ لے لیے کسی سے، تو نقدی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ سے سزا کہ 500-700 روپے کا شرٹ اس کے لیے بچے کے لیے بنائے تھے، لیکن چھوٹے معصوم بچے ہیں، وہ بچے کو بھی نہیں بول سکتے. آپس میں لڑ لیے بچوں نے، اس کا شرٹ پھاڑ دیا. اب ہم کیا بول گئے؟ بہت ہی بدتمیز لڑکے ہیں، محلے کے نالائق ہیں، شریر ہیں، ایسے ویسے ویسے. اب ہم بولتے رہے، لیکن ہماری نگاہ شیطان تک نہیں جان دیتا ہے کہ ہم نے جو ناپ تول کے اندر کمی کرے تھے، اس کی نحوست سے بچوں کے دل میں آپس میں لڑائی کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس نے اس کا شرٹ پھاڑ دیا، اور 400-500 روپے کا نقصان ہو گیا. یہ تو یہاں کا نقصان ہوا. اور آخرت میں پھر وہ میدان حشر میں ڈھونڈتے 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 آئے گا وہ، اور آئے گا کہے گا ارے وہ کہاں گیا وہ والی جس نے 10 روپے میں سے زیادہ لے لیا تھا، 990 کا سامان دیا تھا. اب ہوگا کیا؟ اس کی نیکیاں اس کو چلی جائیں گی. 10 روپے کے سکہ تو ہے نہیں، وہ تصویر والا کہ اس کے اوپر تو سر کے اوپر بال ہی نہیں ہے، وہ سکہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہے کیا وہاں پہ ایسی فوٹو، ایسی نوٹ جس کے اوپر ایسی فوٹو جس کے سر کے اوپر ڈھونڈے تو ایک بال نہیں ملتا، تو وہ تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. کہاں سے دیتے بیٹھیں گے؟ نہ 500 کی نوٹ ہے، نہ 10 کی نوٹ ہے، نہ 5 کی نوٹ ہے، نہ 20 کی ہے، نہ 50 کی ہے، اور نہ 2000 روپے کی نوٹ ہے. اب جب نہیں ہے تو یہاں پر جو نمازیں پڑھی گئی، نماز پڑھتا ہوں میں جمعہ کی 2 رکعت خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے موقعہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، وہ جو نیت کیے تھے، نماز پڑھے تھے، اب یہ جمعہ کی نماز کا ثواب چلا ادھر. وہ کیا کے واسطے ہوا؟ یہ 10 روپے جو ہم نے اس طریقے سے حرام طریقے سے مجھے حاصل کیے تھے. کبھی روزے کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، حج کا ثواب. یہی ہے خسر الدنیا والآخرہ. دنیا میں تو بچے نے لڑ لیا، بشٹ پھٹ گیا اس کا، 250-300 روپے کا وہاں نقصان ہوا، اور وہاں پہ آخرت میں پھر اپنی نیکیاں نماز جمعہ کی چلی گئی. وہ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی گھاٹا اور آخرت میں بھی نقصان. آ رہی نا بات سمجھ میں آسانی سے؟ تو اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھا جائے کہ حلال، جائز، طیب، پاکیزہ، یعنی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھانے کا، استعمال کرنے کا حکم دیا. جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں ناجائز طریقے سے روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے، چاہے وہ رشوت کے ذریعے ہو، چوری کے ذریعے ہو، ڈکیتی کے ذریعے سے ہو، ناپ تول کے اندر کمی کر کے ہو، یہ کسی کو دھوکہ دے کر ہو، سود کے طور پر ہو، کسی بھی طریقے سے نہ صرف مسلمان بلکہ کوئی بھی اپنا اگر وطنی بھائی اگر ہے، غیر مسلم بھی اگر ہے، تو اس کا بھی مال ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا ہے. بعض وقت لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم دوست تھا، اس کے ہم نے اتنے روپے لیے تھے یا دکان پہ سامان لے کر گئے تھے، اب اس کا انتقال ہو گیا، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم تھا لہذا وہ پیسے ہمارے حلال ہو گئے. دینا پڑتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کفر اور شرک، اس کا معاملہ اللہ رب العزت سے ہے. لیکن بطور انسان حقوق العباد کے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی وہ رقم کہ جو ہم نے نیت ہے اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بیوی بچوں کے یا اس کا بڑا بیٹا یا جو ذمہ دار ہے اس کے حوالے کریں کہ تمہارے بابا کے پیسے میں دینا باقی تھا،
किराना सामान ले गया था, कुछ भी होगा इबादत जो भी है। तो ये मत समझना है, धोखे में मत रहना कि गैर मुस्लिम अगर है तो उसके मरने के बाद वो रकम हलाल हो गई। ये इसी तरीके से गैर मुस्लिम किसी यानी नामहरम को देखना हलाल होगा नहीं, वो अल्लाह की बंदी है, उसको नहीं दे सकते हैं। जैसे किसी मुसलमान नामहरम के ऊपर निगाह डालना हराम है, नाजायज गुनाह है, तो इसी तरीके गैर मुस्लिम की अगर कोई बच्ची हो, कोई खातून हो, उसके बारे में भी वही शरीयत मुतहरा का हुक्म है। तो इस बात को अच्छी तरीके से ज़हन के अंदर रखा जाए कि किसी का भी कोई भी माल हमारे लिए हलाल और जायज उस वक्त होता है जबकि हम उसको हलाल और जायज तरीके से, चाहे वो खरीद कर हो या उसकी जानिब से हिबा, हदिया, तोहफा, ये इसी तरीके से अपनी रजामंदी से देना हो या किसी गरीब को सदका खैरात के तौर पर हो, हर हाल में हलाल हो जाता है। लेकिन इसके बजाय अगर हम गलत तरीके से हासिल करेंगे तो फिर वो हासिल हमारे लिए जायज नहीं होता है। और फिर इसकी नहूसत एक और वो होती है कि अगर एक लुक़मा अगर पेट में अगर हराम तरीके से हासिल किया हुआ रुपया है उस तरीके जाएगा तो 40 रोज की इबादत कबूल नहीं होती। एक लुक़मा, एक निवाला, और अगर पूरे खाना अगर हराम का अगर है और बार बार खाना अगर हराम का है तो बस अल्लाह ही हाफिज, अल्लाह रहम करे। तो एक लुक़मा अगर पेट में अगर हराम का अगर चला जाता अगर है तो 40 दिन तक की इबादत कबूल नहीं होती है। इसलिए हलाल और जायज तरीके को अपनाना चाहिए, हराम तरीकों से रुपया पैसा हासिल कभी भी नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से दुआएं भी कबूल नहीं होती हैं। आदमी बार बार दुआ कर रहा, यहाँ जा रहा, वहां जा रहा, इनसे दुआ करा रहा, उनसे दुआ करा रहा, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती है। वजह क्या है? हराम लुक़मा जब पेट में जब जाता है, अब चाहे सिर्फ पेट में ही नहीं है, कपड़ा है हमारे पास, हमारे जिस्म के ऊपर हराम तरीके से हासिल करे, गाड़ी है हमारे पास, हराम तरीके से हासिल करे, हमने घर बनाया गया है, हराम तरीके से हासिल करे, दरो दीवार है उसके खुशनुमा, देखने में बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, पता नहीं किस पगले ने है तो बता दिया, अरे भाई इतना शानदार मकान बता दिया तुमने, हाज़ा मिन फज़ल में लिख दो, इसके ऊपर लिख दिया, लप्पा डुप्पी का माल था, हराम तरीके से हासिल किया हुआ, नाप तोल में कमी करके हो, धोखा दे के हो, रिश्वत के जरिए से हो, सूद के जरिए से हो, या दादागिरी के जरिए से प्लाटों पे लोगों के बैठ कर हो, या उनको उठाना हो, किसी भी तरीके से, ये झूठी गवाहियों के जरिए से हो, किसी भी तरीके से अगर होगा अगर, तब उस सूरत में वो हराम की रकम जब हमारे चाहे पेट में जाए, चाहे हमारे जिस्म पर कपड़े के तौर पर हो, या इसी तरीके से हमारी दुकान या हमारा शीश महल बना दिए और उसके बाद लिखा जाए हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे परवरदिगार का फजल है। कौन गधे ने बोल दिया फजल है? अरे ये हाज़ा मिन ग़ज़ब रब्बी है, ये मेरे परवरदिगार का गुस्सा है। हाज़ा मिन क़हर रब्बी है, ये मेरे परवरदिगार का कहर है, ये तक नहीं होना चाहिए था। और हाज़ा मिन लानत रब्बी होना चाहिए था, ये मेरे परवरदिगार की लानत है, ये होना चाहिए था। हाज़ा मिन अज़ाब रब्बी होना चाहिए था, ये तो मेरे परवरदिगार का आखिरत में अज़ाब है, ये होना चाहिए था। तो रुपया पैसा किसी भी तरीके से हासिल किया जाए, वो अगर हराम का होगा, चाहे पेट में जाए, चाहे पेट के ऊपर, पीठ के ऊपर कपड़ा लिबास के तौर पर हो, चाहे सवारी में इस्तेमाल हो, या इसी तरीके से घर के अंदर हो, घर बनाने के अंदर हो, तामीर करने के अंदर हो, अगर ये होगा अगर, तो फिर उस सूरत में दुआएं भी कबूल नहीं होती, इबादत भी कबूल नहीं और दुआएं भी कबूल नहीं। यहां से भी गए, वहां से भी गए, इधर से भी गए और उधर से भी गए, दुआ की दरख्वास्त, दुआ की दरख्वास्त, दुआ की दरख्वास्त, क्या की दरख्वास्त, क्या की गुजारिश। अल्लाह ताला तो फरमाते उजीब दावत अद्दाई इज़ा दान, मेरे बंदो तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं।
اب پھر بعد میں ارے فلاں بزرگ آئے تھے ان سے دعا کرائے اللہ نے ان کی بھی نہیں سنتا، شاید انہوں نے ایسے گڑبڑ ہے کیا کہ ان کا معاملہ، حالانکہ معاملہ ہمارا گڑبڑ ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ہمارا گڑبڑ ہے۔ جس آدمی کو یرقان ہو جاتا ہے، پیلا جسے کہا جاتا ہے، اس کو ساری چیزیں پیلی دکھائی دیتی ہے اس کو، حالانکہ وہ بلب سفید ہے، وہ پلا سفید ہے، پنکھے کی رنگت الگ ہے، گھڑی کی رنگت الگ ہے، مگر انہیں جس چیز کو دیکھا پیلا 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 پیلا، انہیں کیا سمجھا پوری دنیا کو یرقان ہو گیا، حالانکہ دنیا کو یرقان نہیں ہوا، اس الو کا ہوا، بودے کو ہوا یرقان، لہذا انہیں کیا سمجھا شاید پورے انسانیت، پورے لوگ شاید یرقان کے اندر مبتلا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، تو نہیں، چونکہ خود اس کا استعمال میں حرام ہے اور دعا قبول اس کی نہیں ہو رہی، یہ اللہ والوں پاس جا رہا، وہاں جا رہا، وہاں جا رہا، وہاں جا رہا، وہاں جا رہا۔ اب اس کے بعد بھائی میں ان سے بھی کرایا دعا، ان سے بھی کرایا، ان سے بھی کرایا، اللہ میں کس کس نہیں سن رہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ رکاوٹ ہمارے پاس ہے، رکاوٹ ہمارے پاس ہے۔ اس لیے حلال اور جائز روپیہ پیسہ کمانا، چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو، اس کے اندر خیر و برکت ہے۔ میراث میں ہم کو تھوڑا سا حصہ ملا، تھوڑا سا مراد ہے شرعی طور پہ جتنا ملنا چاہیے۔ ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کا حصہ 1/8 دے دیا گیا، اب اس کے بعد جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اولاد ہیں، ان کے اندر جب برابر تقسیم کر دیا گیا، تقسیم کرنے کے بعد چاہے وہ میراث کا مال بظاہر تھوڑا سا معلوم ہو، لیکن جب ہمارے پاس پورا دیانت دار جب اتنا آئے گا، اب اس کے اندر کاروبار کیا جائے، تجارت کی جائے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیں گے۔ بہنوں کا حصہ مار دیا گیا، یتیموں کا حصہ نہیں دیا گیا، یہ اسی طریقے سے کریں گے۔ تقسیم کیا ہے؟ کون سی جلدی ہے کہ باپ کے مرنے کا انتظار کھا کیا؟ یہ اسی طریقے سے کسی بچے نے اگر بولا اگر تو گھر میں آئے بات ناک بھو چڑھا کے کون بولا؟ کس نے آواز اٹھایا؟ کس کو ہے؟ بتاؤ میرے کو، نام بولو، خالی نام بولو، خالی نام بولو۔ ارے نام بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے 4 پارے میں پورے قرآن کریم کے اندر جگہ لکھ دیا۔ وہ جو شادی کے موقع پر جو دلہن کے ساتھ جو آیت ہے قرآن کریم اس کے اندر بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس پہلے سے جو موجود ہے قرآن کریم ہر جگہ 4 پارے کے اندر موجود ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ وہاں 12-13 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کی تفصیل بتلا دی ہے کہ مرنے کے بعد کس کو کیا ملے گا، اور ہم مکلف ہیں اسی بات کے، ہم مکلف ہیں اسی بات کے شرعی تقسیم کرنے کے۔ کس نے بولا، کیا کرا، یہ پوچھنے کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم تمام بھائیوں میں بڑے ہیں، تمام بیٹوں میں اگر بڑے اگر ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دے ڈالے، اور یہ بھی نہ پوچھے کہ بابا کے چہلم کے لیے 10,000 روپے رکھ رہے تو بتاؤ تم راضی ہے کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باپ کے چہلم کے واسطے یہ ایسے طریقے کے دہم کے لیے رکھنا ہے پیسہ، کوئی بات نہیں۔ تقسیم کرنا پہلے ضروری ہے شرعی، اور اس کے بعد پھر اگر فرض کیجئے 50,000 روپے اگر آئے تھے تو 1.5 لاکھ روپے ڈال کے جہاں پہ جو بنانا، جتنا بڑا مینارہ بنانا ہے یا اور کچھ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نہیں پوچھنا چاہیے، پہلے پوچھ کے شرمندہ کرنا۔ ہو سکتا کسی کو ضرورت ہو پورے بھائیوں اور بہنوں میں، لہذا کبھی بھی شرمندہ نہیں کرنا چاہیے بھائی بہنوں کو۔ جن کا جو حصہ کوئی بولے بھی اگر تو کہنا بھائی آپ لے لو، اور اس کے بعد آپ اپنے طور پہ جہاں مناسب سمجھتے وہاں پر ایصال ثواب کرو، وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ آج جو بتانے میں جا رہا ہوں آپ حضرات کو بات، وہ شروع سے یہاں سے بدلا رہا ہو، تمہید باندھ کے بدلا کے کہ حرام طریقے سے روپیہ پیسہ اگر آئے گا اگر، تو پھر اس صورت میں نحوستوں کو، بے برکتیوں کو، بیماریوں کو، حادثات کو، مسائل کو، مشکلات کو، تکلیفوں کو، اور ذہنی اور جسمانی الجھنوں کو لے کر آئے گا، ان کو لے کر آئے گا۔ ابھی گزشتہ کل انتخابات ہوئے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، جو لوگ جیتے ہوں گے ان کو خالی ابھی یعنی منتخب ہونے کی مبارکباد دی جاتی ہے، منتخب ہونے کی، جیتنے کی نہیں، جیتنے کی مبارکباد دینے والا، نامزد ہونے کی، جیتنے کی کب دیں گے؟ 5 سال کے بعد۔ اگر انہوں نے جو وعدہ کیے تھے، حدیث پاک میں فرمایا گیا العہد الدین، وعدہ قسط کے برابر ہے، وہ جو سبزدار دکھائے تھے ہم پورے بالکل ہے تو آپ کے محلے کو، وارڈ کو ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، اب کر کے دکھانا۔
جب کر کے دکھائیں گے تو پھر جب اگلا الیکشن جب آئے گا اس وقت کہا جائے گا ہاں اب آپ کو مبارکباد دی جاتی ہے. اس سے پہلے خالی نامزد ہونے کی مبارکبادی ہے. ابھی تو نہیں معلوم کون لوگ نامزد ہوئے، تو ان کو نامزد ہونے کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا انہوں نے ہم کو خریدا ہے ان کو کوئی اور نہ خریدے. یہ بھی بہت ضروری بات ہے. خرید لیا ہم کو، ہم بھی غلو کی طرح بک گئے. ہم سال بھر میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 پکڑ لیے موٹا حساب. کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 65 360 پکڑیے. تو 5 سال کے اگر ہم یہ پکڑ لیتے ہیں 300 پکڑ لیتے ہیں موٹا حساب، اور تو 3 پنجے 15، تو 1500 روپے بھی ایک آدمی کے نہیں ملے. اگر یہ چیز حلال ہوتی تو پورے علماء کرام مسئلہ سے کہتے ہیں بھائی اتنا بھاؤ بڑھاؤ 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 بڑھاؤ. اور ایک ایک کوٹ کے 5-5 ہزار روپے لوگ بولتے تھے. سارے علماء کرام بولتے تھے نہیں بولتے تھے، سب کے سب بولتے تھے تو بڑھاؤ بڑھاؤ بات. لیکن نہیں ہونے کی وجہ سے کسی نے کہا بلکہ مت لو، یہ کہا گیا. اب کیا ہے بھائی گھر میں کتنے آدمی؟ 1 2 جیسا ایک پلر 1 2 3 4 1000 روپیے. اب یہ 1000 روپے کی قیمت ہے، یہ چار آدمی کو 250 روپیے ہے. ارے 250 میں تو اچھا شاندار جس پہ کہ کوئی شک و شبہ نہ ہو ایسا گوشت بھی نہیں آتا. 1 کلو گوشت بھی نہیں آتا. ہم 250 میں بک گئے، گوشت سے بھی کم بھاؤ ہو گیا ہمارا. جبکہ اگر ایک دن کا 1 روپیہ لیتے اگر تو 500 یعنی 1500 دن ہو رہے، 300 600 900 1200 1500، وہ باقی ہم 60% چھوڑ دے رہے. ہم تو 1500 میں کم سے کم آنا چاہیے تھا، ہونا نہیں چاہیے. لیکن بھی کہ 250 میں 300 میں 500 میں. تو یاد رکھنا چاہیے اس طریقے سے بکنا اور اس طریقے سے پیسہ لینا یہ بھی ناجائز حرام ہے. اس سے پہلے بتایا گیا ہے چونکہ اوٹ سفارش ہے، اوٹ امانت ہے، اوٹ گواہی ہے، لہذا اس کے اوپر کوئی رقم لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے. دونوں کے دونوں حرام. تو ایک تو یہ کہ جب ہم نے لے لیا اگر ہے اوٹ بھی دے دیا ہم نے بولے کی طرح. اب بولے کی طرح تو دینا ہی تھا، وہ نہیں تو کیا کرتے تھے. سیدھی بات یہ ہے دے دیا، اچھا کرے نا. اب اس بارے میں کیا حکم ہے اس کو بھی سن لیجئے. کتابوں کے اندر علماء کرام نے وضاحت لکھی ہے. اگر کسی شخص نے کسی کے پاس سے اگر سودی رقم لیا یا 100 روپے دے کے 110 روپے لیا، رشوت میں رقم لیا، ناپ تول میں کمی کیا، اگر اس صورت میں حکم یہ ہے، کیا حکم ہے؟ اس کی رقم اس کو لوٹائی جائے. اور اگر وہ آدمی مر جاتا اگر ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے جس کے پاس سے لیا تو اس کو لوٹانا ضروری ہے جو رشوت اور سود کی رقم لی گئی تھی. اگر وہ مر جاتا اگر ہے تو بھی حلال نہیں ہے، اس کے بھی بچوں کا وہ ترکاہ دینا پڑے گا. سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کرو. تو جن لوگوں نے دیے ہیں یاد رکھا جائے، بہت یہ 2 اور 2 کی طرح 2 اور 2 4 جیسے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے مسئلہ ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو. 2 اور 2 4 ہوتے نا، 3 بھی نہیں ہوتے 5 بھی نہیں ہوتے ہیں. لہذا جو رقم لی گئی اب اس کو لوٹانا ضروری ہے. رقم دی گئی کو مارتے ہوئے اوٹ بھی چلے گا ہمارا، کیا اوٹ بھی چلے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ وہ رقم لوٹانا پڑے گا. یہ تو ہو گیا حکم ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو 250 300 400 بچانے لے لیے. کوئی بڑی بات نہیں واپس کر دے سکتے. لیکن اس سے زیادہ آزمائش ان لوگوں کی ہے جو منتخب ہو کر آ رہے ہیں، آئیں گے شام تک 5 سال تک. اب ان کے اوپر بڑی ذمہ داری بن گئی ہے کہ یہ پیسہ وہ پیسہ اگر غلط طریقے سے اگر حاصل کریں گے تو قیامت کے روز چھٹی دینی پڑے گی. یہ جائز نہ یہ ہے تو حلال یعنی جیت اور ہار کا کھیل نہیں ہے. صحابہ کرام کتنا ڈرا کرتے تھے. صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے فرمایا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، لوگوں میری بات سنو اور تم بات کو مانو. تو ایک مجمع میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور وہ بھی قوم سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور ان کا حال کیا تھا؟ ایسا دبدبا تھا. جب حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہو رہا تھا اور انہوں نے نامزد کر دیا تھا کہ میرے بعد اب عمر خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ رہیں گے. لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کس کو بنا رہے خلیفہ؟ ایسے شخص کو جو بات بات پر یہ کہتا ہے دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ذرا مجھے آپ اجازت دیجئے ابھی اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں میں. اب ایک خلیفہ بنے بعد پتہ نہیں کتنوں کی گردن روز کٹیں گے. لوگ کانپ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میری نرمی کی وجہ سے ان کے اندر سختی تھی. جب یہ بن جائے گا خلیفہ نا، مجھ سے زیادہ نرم ہو جائیں گے. واقعتاً ہوا بھی صحیح، واقعتاً ہوا. تو کھڑے ہونے کے بعد، منبر کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد، آپ نے جمعہ کا روز ہے، جمعہ کے دن آپ نے منبر پہ کھڑے بعد کہا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، لوگو میری بات سنو اور تم اطاعت کرو. مجمع میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور کہا اننا لا نسمع ولا نطیع، کہا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے بھی نہیں اور آپ کی فرما برداری بھی نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ خلیفہ مسلم بات تو آپ کو ماننا ہے نا. انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مجاہدین اسلام کو فلاں غزوے کے اندر شرکت کے بعد مال غنیمت میں سے ایک چادر سب کو ملی. ایک چادر سب کو ملی. پہلے گھڑپائے کی جگہ پر ایک چادر، پائجامے جگہ پر ایک چادر پہنی جاتی تھی. لیکن آپ کے جسم کے اوپر دو چادریں کہاں سے آ گئی؟ سوچئے ذرا، یہ دو چادریں کیسی ہے؟ انہوں نے جواب نہیں دیا. فرمایا کہ مجمع میں میرے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر. انہوں نے کہا کہ ہاں ہوں میں. کہا کھڑے ہو جان کا جواب دو. اب کھڑے ہو گئے وہ اور کہا کہ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے. تمام مجاہدین اسلام کو ایک چادر ملی. ابا جان کو بھی ایک چادر ملی، مجھے بھی ایک چادر ملی. ابا جان کے پاس کپڑے نہیں تھے، لہٰذا میں نے اپنی چادر ان کو ہدیۃً دے دی. اس بنا پر ان کے جسم کے اوپر دو چادر دکھائی دے رہی ہے. خلیفۃ المسلمین کا حال یہ ہے. انہوں نے کہا اب آپ فرمائیے، اب آپ جو بولیں گے ہم سننے کے لیے تیار ہیں. تو اتنی زیادہ احتیاط کی گئی مال غنیمت میں سے. تو اس کو یہ ہار جیت کا کھیل مت سمجھنا. جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں ان کی یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی وار سے کھڑے ہوئے ہوں، جب انہوں نے وعدہ کیا ہے لہٰذا اب اس صورت میں ایک روپیہ پیسہ جو کچھ منظور ہوتا ہے وارڈ کے لیے اور اسی طریقے سے ترقی کے لیے اس کو وہاں پر خرچ کرنا ضروری ہے. ابھی 4 منٹ باقی بھی، اس کو وہاں پر خرچ کرنا ضروری ہے. اگر اس کے اندر حکم کی جائے گی تو یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں وہاں پر حساب دینا پڑے گا. وہاں حساب دینا پڑے گا. کتنوں کا دیں گے حساب؟ ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ ہو جانے کے بعد، جہاد ہو جانے کے بعد وہ سارا معاملہ اپنے مال غنیمت سے تقسیم کر دیا. صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا. اب اس کے بعد ایک شخص نے تھوڑا سا اون جو میڈی کے بال کے اوپر ہوتا ہے، جسم کے اوپر ہوتا ہے، وہ اون ایک مٹھی بھر لا کر پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس مال غنیمت میں سے اتنا سا اون میں نے چھپا کر رکھ دیا تھا. چھپا کر رکھ دیا تھا میں نے. یہ آپ کی خدمت عرض پیش ہے. آپ نے فرمایا کہ اب اس اون کو میں لوگوں کے درمیان کیسے تقسیم کروں؟ اس کو تم لے جاؤ اور قیامت کے روز تم اس اون کو میدان حشر میں لے کر آؤ گے. اس اون کو تم میدان حشر میں لے کر آؤ گے. یعنی وہاں پر ایک رسوائی ہوگی. یعنی کوئی بھی شخص اگر مال غنیمت میں سے مسلمانوں کے یا عوام الناس کے، مسلمانی عوام الناس کے مال میں اگر کوئی غبن کر دیتا اگر ہے تو اس صورت میں وہ چیز جس چیز کو اس نے چھپا کر رکھا، چوری کر کے رکھا، غبن کر کے رکھا، یا اسی طریقے مال کو جہاں پر خرچ کرنا نہیں کیا، اب اس صورت میں آخرت میں اس کو دینا پڑتا ہے. لے کر آئے گا وہ. اب وہ کہاں کیسے لے کر آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں اس کے ساتھ رکھ دیں گے. وہ سارے لوگ دیکھیں گے. اس وقت پتہ چلے اچھا اس نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اتنے لاکھ کا غبن کیا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موقع دیا ہے اب اس کے بعد یہ بڑی نازک ذمہ داری ہو جاتی ہے. نازک ذمہ داری ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ بات اس لیے کہی گئی. ممکن ہے کہ یہاں پہ ان میں سے کوئی نہ ہو، نہیں تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم کو ان حضرات کو، ان احباب کو اور اس مجمع کے اندر نیچے اوپر جہاں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، کم عمر بچے ہوں گے یا اسی طرح نوجوان بچے ہوں گے، وہ کے بھی ذہن میں بات یہ آئے گی بھائی آئندہ وہ بھی کھڑے ہونا چاہیے. بالکل کھڑے ہونا چاہیے الیکشن کے موقع پر. لیکن اس وقت ہی جب کہ ہم کو یقین کامل ہو
کہ ہم اس ذمہ داری کو مکمل طور پہ نبھائیں گے، ایمانداری سے اور دیانتداری سے ہم اس کام کو نبھائیں گے، اور اگر نہیں نبھا سکتے تو پھر کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے نہیں کرنا۔ اس کو 10 کوئلے اس کو 10 کلو اس کے بکا کے دے دیے، اور اس کو ہے تو اس طریقے سے اس کے بکا کے دے، اس کو دلا کے دے دیے، نہیں 10 سے ملا کچھ، نہ 10 سے ملا کچھ، اور ہاتھ اپنے کالے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اپنے ہاتھ کالے ہو گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہم کو پیٹ بھرنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، فنکشن ہال بنانے کے لیے، یا اسی طریقے شادی خانے تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سارے موقع رکھے ہیں۔ ملک خدا تنگ نیس پائے گلا ننگ نیس، کہ اللہ رب العزت کا جو ملک ہے، ملک سے مراد یہ ہندوستان ملک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی زمین یہ تنگ نہیں ہے، ملک خدا تنگ نیس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ذرائع اللہ تعالیٰ ہمارے پاس رکھے ہیں، لہذا ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ اس کو مطلب یہ کہ حلال طریقے کو چھوڑ کر دوسرے ذرائع کو یہ سمجھنا آمدنی کا، پیسے کمانے کا بڑا شاندار ذریعہ ہے، اور جو کہاوت ہے بل دیا کھایا پیا چل دیا، بل دیا کا مطلب کیا سمجھا گیا؟ بل دیا کھایا پیا چل دیا۔ 5 سال کے اندر ہمیں بھی کرنا، ڈکار بھی نہیں لیا۔ بہرحال یہی باتیں بتلانی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی آج 26 تاریخ ہے رجب کی، 27 شب ہے، اس کے اندر کوئی ایسے احکامات نہیں ہیں کہ جاگا جائے، عبادت کی جائے، وہ شب برات کے اندر ہے، شب قدر کے اندر ہے، رمضان شریف کی پوری راتوں کے اندر ہے۔ لہٰذا اس میں جو واقعات جو پیش آئے تھے، جو باتیں پیش آئی تھی، سود کے بارے میں عذابات بتلائے گئے، رشوت کے بارے میں بتلائے گئے، نماز نہ پڑھنے کے بارے میں بتلائے گئے، اس کے اوپر عذابات، تو لہٰذا ہم کو اس سے جو سبق ملتا ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتلایا جائے گا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کی رات میں کوئی عبادت کرنے کے مستقل ایسے کوئی احکامات بتائے نہیں گئے ہیں، لیکن چونکہ آج کا جو موضوع تھا ہمارا اور گزشتہ کل انتخابات تھے، سب ہم کو دوسرے جو انہیں جیتا کہ انہیں جیتا، انہیں ہارا کہ انہیں ہارا۔ میں تو کہوں گا کہ اگر کوئی ہارا اگر تو بہت اچھا ہوا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہار میں ہی بہتری رکھی ہو، کیونکہ جیت جانے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا غبن کر لیتے اور کیا کیا چیزیں کر لیتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ انسان کو اچھا نہ لگے، لیکن انجام کے اعتبار سے ہمارے لیے اگر اچھا اگر ہو تو اسی صورت میں راضی رہنا چاہیے۔ بہرحال جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کو خالی نامزد ہونے کی مبارکباد ہے، جیتنے کی مبارکباد 5 سال کے بعد جیسا بولے مطلب بولنا پڑے گا۔ 5 سال جو بولے نا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے، اب دیکھیں گے کیا کریں گے، تھوڑا میدان اب سامنے ہے، اب موقع آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔